اب سے میں نے لیا اسے چوم کہ نندیاں ٹوٹ گئی، کہ نندیاں اب سے میں نے لیا اسے۔ میڈیا والوں نوٹ کرو اور دو اور شائع کرو اور میرے اشارے کو پبلک کے درمیان پھیلاؤ۔ میرا اشارہ یہ ہے، آج جو اوپر تک بیٹھے ہوئے عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، عورتوں کی آزادی، عورتوں کی آزادی، یہ حقیقت میں وہ بھیڑیے جو عورتوں کی آزادی نہیں بلکہ آزادی کا نعرہ دے کر عورتوں کے جسموں سے کھیلنا چاہتے ہیں، ان کے جسموں، ان کی عزتوں کو نوچنا چاہتے ہیں۔ یہ بھیڑیے جو ان کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، اس کو چار دیواری میں قید نہیں کیا بلکہ قلعے کے اندر قید کر دیا ہے۔ کیلے جب تک چھلکے کے اندر ہے محفوظ ہے، جب کیلے کا چھلکا ہٹ جاتا ہے تو کیلے کے اندر کا میوہ اور مغز پھر محفوظ نہیں رہتا، اس کو کوئی نہ کوئی کھا جاتا ہے۔ کیلا اس وقت محفوظ ہے جب وہ چھلکے کے اندر ہے، جب چھلکا اترا تو محفوظ نہیں۔ عورت اس وقت تک محفوظ ہے جب وہ پردے کے اندر ہے، جب پردہ ہی نہیں رہا تو عورت محفوظ ہی نہیں رہی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور کیسی مثالیں تمہیں دی جائیں، کیسے سمجھایا جائے، کس طریقے سے بتایا جائے۔ اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤ، پردہ ہی اصل میں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کیا تم نے ابھی تک؟ جب سے تمہارے گھر پہ آئی میری سہیلیاں دیکھ لو شادی میں کیسے کیسے جاتی ہیں، ہمارے پاس نہیں۔ ارے اللہ کی بندی، تو شادیوں میں کپڑے دکھانے کے لیے جا رہی ہے؟ نیا کپڑا تو اپنے شوہر کے سامنے پہن، شوہر کے سامنے پہن رہی شادی میں نے کئی مرتبہ جلسوں میں کہا، شادیوں میں جاتی ہے تو گھر میں رہیں گی بھنگر بن کر، کچن میں گھسی ہیں، برتن مانج رہی ہیں، شوہر آیا دیکھا سر کیا کنجڑیا بنی ہوئی ہے، گھر میں رہیں گی کنجڑیا بن کر، بھنگر بن کر، شادی میں جائیں گی ہیما مالنی کی اماں بن کر، لپسٹک بار بار شیشہ دیکھیں گے، ایک بال بھی بگڑ نہ جائے، صبح اٹھیں گی تو شیشہ دیکھتے ہوئے، شام کو سوئیں گی تو شیشہ دیکھتے ہوئے۔ وہ پاکستان کا عمر شریف ہے، بہت بڑا جوکر ہنساتا ہے، کہتا کہ شادیوں میں جتنی عورتیں آئے ہیں ایک ایک بالٹی سب کے چہرے پہ ڈال دو، قسم خدا کہ ان کے بچے بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ میری اماں ہے کون۔ یہ بس پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے، پینٹنگ ہو رہی ہے چہروں پر، یہ کام۔ میری بہنوں، تمہیں سب سے بڑا حسن کا زیور امام کائنات نے دیا، وضو۔ وضو بناؤ، نماز پڑھو، اللہ کی قسم وضو سے بہتر تمہارے لیے کوئی زیور نہیں ہے۔ اس وضو کو بناؤ اور نماز پڑھو، اور پھر دیکھو اسی وضو کا زیور پہن کر حضرت فاطمہ نے زندگی گزاری، تو ایسی زندگی گزاری کہ جب انتقال کا وقت آیا تو کہنے لگے، میرے شوہر علی، میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو رات میں لے جانا، عشاء کے بعد دفنانا، دن میں مت دفنانا۔ شوہر نے پوچھا علی نے، ایسا کیوں؟ فرماتی ہیں، اے میرے شوہر، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے جسم پر، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، کوئی غیر مرد میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن کو بھی دیکھے۔ یہ امام کائنات کی تعلیم تھی، یہ امام کائنات کی تعلیم کا اثر تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج عورتوں کو شادیوں میں، بیاہ میں اور پھر کالج اور یونیورسٹیوں میں ان کی پوشاک تو دیکھو، اور لوگ حقوق آزادی نسواں کا نعرہ لگا رہے ہیں، آزادی آزادی آزادی۔ بھیڑیوں نے ایک مرتبہ بکریوں کے ریوڑ میں جانے کے بعد کہا کہ تم اپنے مالک سے آزادی کیوں نہیں مانگتی ہو؟ بکریوں کو بھیڑیے کی بات پسند آئی، کہنے لگی اپنے مالک سے کہ مجھے آزاد کرو۔ مالک نے کہا نہیں، میں آزاد نہیں کر سکتا۔ بکریوں نے پلاننگ کی اور بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی، اپنے مالک کا چارہ والا کھانا منع کر دیا، نہیں ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ ایک بوڑھی بکری ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے میری بیٹیوں، تم آزادی حاصل نہ کرو، دنیا بڑی شاطر ہے، تمہارا مالک تمہیں یہاں جتنی بھی آدھی روٹی، ایک چارہ، ایک پوڑلی، دو پوڑلی جو چارہ تمہیں کھلا رہا ہے، اسی پر اکتفا کرو، یہاں تمہیں سکون ہے۔ بکریاں بولی، اماں تم تو بڑھی ہو چکی ہو، تم نے تو اپنی زندگی جی لی ہے، اب ہمیں اپنی زندگی جینے دو۔ انہوں نے مالک کے خلاف بغاوت بلند کر دی، اور ساری بکریوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم چارہ نہیں کھائیں گے، ہم روٹی نہیں کھائیں گے۔ مالک
کو چھوڑ دیا اور بکریاں چھلانگ لگاتے ہوئے بیابان جنگل میں چلی گئی. اب وہ وہاں کی لہلاتی ہوئی کھیت دیکھتی ہیں, ہری بھری سبزی دیکھتی ہیں, اس پہاڑی پہ چڑھتی ہیں, ادھر آ رہی ہیں ادھر آ رہی ہیں, آزادی مل گئی. بڑی خوش تھی کہ اب ہمیں آزادی مل گئی. وہی پہاڑ کے دامن میں بھیڑیے چھپے ہوئے تھے. ان بھیڑیوں نے دیکھا یہ بکریاں آزاد ہو گئی. ان بھیڑیوں نے ان بکریوں پر حملہ کر دیا اور ان کو پھاڑ کر کھا گئے. آزادی چاہ رہی تھی, آزادی ملی, بھیڑیوں ہی نے بکریوں کو سایا تھا کہ تم اپنا حق لو, آزادی حاصل کرو, اور یہی بھیڑیے کھا گئے ہیں. میرے بھائیوں میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. میڈیا والوں نوٹ کرو اور دو اور شائع کرو اور میرے اشارے کو پبلک کے درمیان پھیلاؤ. میرا اشارہ یہ, آج جو اوپر تک بیٹھے ہوئے عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں, عورتوں کی آزادی عورتوں کی آزادی, یہ حقیقت میں وہ بھیڑیے جو عورتوں کی آزادی نہیں بلکہ آزادی کا نعرہ دے کر عورتوں کے جسموں سے کھیلنا چاہتے ہیں, ان کے جسموں ان کی عزتوں کو نوچنا چاہتے ہیں. یہ بھیڑیے جو ان کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے, ایک مرتبہ دیا ہے, اس کو چہار دیواری میں قید نہیں کیا بلکہ قلعے کے اندر قید کر دیا ہے. کیلے جب تک چھلکے کے اندر ہے محفوظ ہے, جب کیلے کا چھلکا ہٹ جاتا ہے تو کیلے کے اندر کا میوہ اور مغز پھر محفوظ نہیں رہتا, اس کو کوئی نہ کوئی کھا جاتا ہے. کیلا اس وقت محفوظ ہے جب وہ چھلکے کے اندر ہے, جب چھلکا اترا تو محفوظ نہیں. عورت اس وقت تک محفوظ ہے جب وہ پردے کے اندر ہے, جب پردہ ہی نہیں رہا تو عورت محفوظ ہی نہیں رہی. میرے پیارے ساتھیوں, اور کیسی مثالیں تمہیں دی جائیں, کیسے سمجھایا جائے, کس طریقے سے بتایا جائے. اپنی ماں اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤ, پردہ ہی اصل میں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے. دیے اور بڑے بڑے موقع ہیں, اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی ہے. تب کہا فَاضْرِبُوهُنَّ, تب کہا کہ تم ان کو مارو, لیکن آگے یہ بھی کہہ دیا ایسی مار مت مارنا کہ جس کے نشان اس کی پیٹھ پر پڑ جائیں. غیرہ مبرہ, ایسی مار مت مارو کہ جس کے نشان پڑ جائیں. اٹھایا تاڑ تاڑ تاڑ, جیسے گائے و بیل کو مار رہے ہیں, گھوڑے کو مار رہے ہیں. ایسی مار نہیں, ہلکی مار مارو, وہ بھی گال پر نہیں مارو. آج تو عورتیں گالی دے رہی ہوں گی مولوی کو کیا ہو گیا. میری بہنوں, میری بیٹیوں, میری ماؤں, 2 بار سمجھانے کے بعد تیسری بار شریعت نے کہا ان کو ہلکی مار مارو. اور سنو, تیسری بار مارنے کے بعد بھی وہ نہیں سدھرتی ہے تو ایک اور چانس دو اس کو. چوتھا چانس کیا ہے, 15-20 دن موقع دے دو. اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی, مار کے باوجود بھی آ رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیار زیادہ ہی اندھا ہو چکا ہے, کھوپڑی پہ چڑھ چکا ہے, بھوت بن چکا ہے. تو چوتھی سزا یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو, 1 مہینے کے لیے اس کے پاس جانا چھوڑ دو. تم الگ کمرے میں سو, وہ الگ کمرے میں, 1 مہینے کا موقع دے دو. اب اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام ہو رہا ہے, اس کی پیاس کہیں بجھ رہی ہے, اس کا مطلب وہ اب تم کو گھاس نہیں ڈال رہی ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اتنی سزاؤں کے بعد بھی وہ نہیں سدھر رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ رہنا نہیں چاہتی ہے تمہارے پاس. تب پھر اسلام پھر چوتھی کے بعد 5ویں سزا یہ متعین کرتا ہے کہ اتنے موقع دینے کے بعد اب تم اس کو 1 طلاق دو. میں نے تجھے طلاق دی, اس کے بعد پھر 1 مہینے کے لیے چھوڑ دو. ہو سکتا ہے کہ 1 طلاق کے بعد وہ سدھر جائے, ہو سکتا ہے کہ اب سوچ لے کہ اب تو گھر بگڑ جائے گا میرا, تو ابھی رجوع کرنے کا حق ہے مرد کو, ابھی شوہر کو, فوراً وہ منا لے اپنے شوہر کو. اگر منا لیتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مناتی ہے تو دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دو. دوسری طلاق پہ ہو گئی, اب آخری طلاق باقی رہ گئی ہے. سوچ لو, جیسے یہ تیسری طلاق ہوگی منہ سے نکلے گی, بیوی شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اب اگر وہ واقعی اپنا گھر بنانا چاہے گی تو 2 طلاقوں کے بعد اب بھی موقع ہے, بنا لے گی. اور اگر اب بھی موقع نہیں ہے, وہ نہیں چاہے گی اور عشق کی آگ زیادہ لگی ہوئی ہے تو پھر وہ پرواہ نہیں کرے گی, تب تیسرے مہینے میں اس کو تیسری طلاق دے دو. جیسے ہی آپ کے منہ سے تیسری طلاق نکلے گی, اس عورت کی عدت وہیں سے شروع ہو جائے گی.
اب آپ کے اوپر اس کا نان نفقہ نہیں ہے، اب آپ کے اوپر اس کا کھانے پینے کی ذمہ داری تیسری طلاق کے بعد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ چیخ رہی ہے طلاق دیا تو گزارا بھتہ دو۔ ارے جب وہ ہماری عورت ہی نہیں ہے تو کیوں دوں طلاق بھتہ؟ بھائی ہم نے 3 طلاق جب اس کو دے دی، جب ہماری بیوی نہیں ہے تو ہم کیوں دیں اس کو طلاق بھتہ؟ صاحب وہ اپنے باپ کے اوپر بوجھ بن رہی ہے، دوسروں کے اوپر بوجھ بن رہی ہے۔ دھارا 125 یہی کہتی ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے، وہ جب تک دوسری شادی نہیں کر لے گی کہاں رہے گی؟ جہنم میں جائے، میرا کیا جا رہا ہے؟ میری بلا سے چھوٹ گئی، میں نے طلاق دے دی اس کو، جب وہ میری بیوی نہیں تو طلاق بھتہ۔ اب صاحب کیا کہتی ہے گورنمنٹ، کیا کہتی ہے سپریم کورٹ کہ وہ بوجھ بن رہی ہے، کہاں کھائے گی؟ میں پوچھتا ہوں حکومت سے، میں پوچھتا ہوں سپریم کورٹ سے۔ مولانا جرجیس نے 3 مہینے میں 3 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ چلیے ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ طلاق ہو، ایک مثال دے رہا ہوں۔ مجھے بتائیں اس دیش کے پردھان منتری، مجھے بتائیں اتر پردیش کا یوگی، اور مجھے بتائیں بی جے پی کے سمرتھن سے چلانے والا نتیش، مجھے بتائیں، میرے اس مسئلے کا جواب دے۔ 3 مہینے میں 3 طلاق دے دی، میری بیوی نے میرے اوپر مقدمہ دائر کیا، طلاق